ممانی نے یتیم بھتیجی کو نوکرانی بنا کر رکھا اور اس کی شادی ایک بوڑھے سے طے کر دی۔ نکاح کے وقت اس سے زبردستی نکاح پڑھوایا گیا اور اسے رخصت کر دیا۔ اسی رات ممانی کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے باہر نکلی اور اپنے سامنے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ آسمان پر چھائی کالی سیاہ گھٹائیں ماحول کو مزید سوگوار اور وحشت ناک بنا رہی تھیں، اور رک رک کر ہونے والی بوندا باندی سے صحن کی کچی مٹی سے اٹھنے والی مہک اس وقت زینب کو دنیا کی سب سے ناگوار بو محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ آج کی شام اس کی زندگی کی آخری شام بننے جا رہی تھی، اور اس کے نصیب کا فیصلہ ایک ایسے شخص کے حق میں کر دیا گیا تھا جو اس کے مرحوم باپ کی عمر سے بھی کئی برس بڑا تھا، اور جس کی آنکھوں میں زینب نے ہوس کی وہ بھوک دیکھی تھی جو کسی درندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے، مگر اس گھر میں زینب کی حیثیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہ تھی، جس کا مقدر صرف رگڑنا اور گھسنا تھا۔ ممانی جان کی تیز اور نشتر جیسی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، جو صبح سے ہی زینب کے حواس پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ زینب اپنے چھوٹے سے وجود کو سمیٹے صحن کے ایک کونے میں برتن مانج رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے کمزور جسم میں سوئیاں چبھو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پانی اور صابن کی کڑواہٹ سے پھٹ چکے تھے اور انگلیوں کے پوروں سے خون رس رہا تھا، مگر اس کے دل کے زخم ان ہاتھوں کے زخموں سے کہیں زیادہ گہرے تھے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ ممانی نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اسے حقارت سے دیکھا اور اپنی پان کھاتی ہوئی سرخ زبان چلائی کہ ہاتھ تیزی سے چلاؤ منحوس لڑکی، آج شام بارات آ رہی ہے اور تیرے کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تیرے باپ نے تو مر کر اپنی جان چھڑا لی، مگر تجھے میرے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسا گیا۔ زینب نے سہم کر سر اٹھایا اور اپنی بھیگی ہوئی پلکوں سے ممانی کی طرف دیکھا، مگر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کی سزا اسے بھوکا رہ کر یا جلتی ہوئی لکڑی کے وار سہ کر کاٹنی پڑے گی۔ گھر کے اندر کے کمرے سے ممانی کی لاڈلی بیٹی سائرہ کی آواز آئی، جو ابھی تک بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اپنی ماں کو پکار رہی تھی کہ اسے چائے چاہیے کیونکہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ممانی کا لہجہ فوراً بدل گیا اور وہ شہد جیسی مٹھاس بھرے لہجے میں اپنی بیٹی کو جواب دینے لگی کہ ابھی زینب لاتی ہے میری گڑیا، تم آرام کرو۔ زینب نے برتنوں کو ٹوکری میں رکھا اور اپنے گیلے ہاتھوں کو قمیض کے دامن سے پونچھتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ یہ باورچی خانہ اس کے لیے کسی قید خانے سے کم نہ تھا، جہاں اس نے اپنی جوانی کے قیمتی دن چولہے کی تپش اور دھوئیں میں گزار دیے تھے۔ آج اس باورچی خانے میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے دیواریں بھی اس کے انجام پر نوحہ کنا ہوں۔ زینب نے چولہا جلایا اور کیتلی اوپر رکھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ رات کا منظر گھوم گیا جب وہ بوڑھا سیٹھ غفور رشتہ لے کر آیا تھا۔ وہ دولت کے نشے میں دھت ایک عیاش شخص تھا جس نے ممانی کے آگے نوٹوں کی گڈیاں رکھ دی تھیں، اور ممانی کی آنکھوں میں وہ چمک آ گئی تھی جو زینب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سودے میں زینب کی رضامندی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسے تو بس ایک بے جان سامان کی طرح بیچا جا رہا تھا۔ ممانی نے زینب کو بتایا بھی نہیں تھا کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے، بس صبح اٹھتے ہی حکم صادر کیا کہ آج تیری رخصتی ہے اس بوڑھے کے ساتھ۔ زینب نے جب انکار کرنے کی کوشش کی اور اپنے مردہ ماں باپ کا واسطہ دیا تو ممانی نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ دے مارا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے کوئی تماشا کیا
تو میں تجھے جان سے مار دوں گی اور لوگوں سے کہوں گی کہ خودکشی کر لی ہے۔ زینب جانتی تھی کہ ممانی یہ کر گزرے گی، اس لیے اس نے خاموشی کا زہر پی لیا تھا۔ چائے کا پانی ابلنے لگا تو زینب کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا۔ اس نے چائے تیار کی اور کانپتے ہاتھوں سے کپ میں ڈال کر سائرہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سائرہ اپنے نرم و گداز بستر پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں میں سونے کے وہ کنگن دیکھ رہی تھی جو ممانی نے زینب کے حصے کی جائیداد بیچ کر اس کے لیے بنوائے تھے۔ یہ وہی کنگن تھے جو زینب کی ماں کے تھے اور زینب کو اپنی ماں کی آخری نشانی کے طور پر یاد تھے۔ زینب کو دیکھتے ہی سائرہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زینب کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی کہ سنا ہے آج تم بڑی سیٹھانی بننے جا رہی ہو۔ بھلا ہو امی جان کا جنہوں نے تمہارے لیے اتنا امیر رشتہ ڈھونڈا ہے، ورنہ تم جیسی یتیم اور منحوس صورت کو کون پوچھتا۔ زینب نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی کہ یہ وہی سائرہ ہے جس کے ساتھ وہ بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی تھی، مگر آج وہ اسے انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ سائرہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا کہ ویسے وہ سیٹھ ہے تو بہت بوڑھا، لیکن تمہارے لیے تو وہی غنیمت ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسے کسی کھوسٹ کے ساتھ زندگی گزاروں، مگر خیر تمہیں تو عادت ہے۔ سمجھو تو زینب کی خاموشی وہاں سے کھڑی رہی۔ اسے ممانی کا حکم تھا کہ جب تک سائرہ چائے نہ پی لے وہ برتن واپس لے جانے کے لیے وہیں کھڑی رہے۔ سائرہ مسلسل اس کا دل دکھانے والی باتیں کرتی رہی اور اپنی خوبصورتی اور اپنے ہونے والے شوہر کی تعریفیں کرتی رہی جو شہر کا ایک نوجوان ڈاکٹر تھا۔ زینب کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اتنے میں ممانی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا اور بوسیدہ سا سرخ جوڑا تھا جو شاید ممانی کی نانی کا تھا۔ اس میں سے عجیب سی پرانی مہک آ رہی تھی اور جگہ جگہ سے ستارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ممانی نے وہ جوڑا زینب کی طرف اچھالا اور کہا کہ یہ پہن لو، شام کو سیٹھ غفور آ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تجھے ان چیتھڑوں میں دیکھے اور سمجھے کہ ہم نے تجھے کچھ دیا نہیں ہے۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے وہ جوڑا اٹھایا۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا کہ کیا یہی اس کی زندگی کی کل حقیقت ہے۔ ممانی نے سائرہ کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں نے تمہارے جہیز کے لیے جو زیور چھپا کر رکھا ہے وہ سیٹھ غفور کی دی ہوئی رقم سے مزید بڑھ جائے گا۔ آج رات یہ مصیبت ہمارے سر سے نکل جائے گی، پھر ہم سکون سے رہیں گے۔ یہ سن کر زینب کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی بربادی دراصل ان کی خوشی کی بنیاد ہے۔ دوپہر ڈھلنے لگی اور گھر میں ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی۔ کچھ رشتہ دار خواتین بھی آ گئیں جنہوں نے آتے ہی زینب کو گھورنا شروع کر دیا اور سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگیں کہ بیچاری یتیم کی قسمت تو دیکھو، کیسا بڈھا خاوند ملا ہے، مگر ساتھ ہی ممانی کی تعریفیں بھی کر رہی تھیں کہ اس نے یتیم بچی کا گھر بسا دیا۔ ممانی سب کے سامنے مگر مچ کے آنسو بہا رہی تھی کہ مجھ سے تو بیٹی رخصت نہیں ہو رہی، مگر کیا کروں، فرض بھی تو ادا کرنا ہے۔ زینب کو ایک کونے والے کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں گپ اندھیرا تھا، صرف ایک مدھم سی بتی جل رہی تھی۔ اسے وہ پرانا عروسی جوڑا پہنا دیا گیا تھا جو اس کے جسم پر کسی کانٹوں والی جھاڑی کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں ویران تھیں۔ باہر صحن میں دیگیں پکنے کی خوشبو آ رہی تھی جو زینب کو اپنی ہی لاش کے گلنے سڑنے کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کی دیواروں پر لگی ہوئی رنگ برنگی روشنیاں
اسے منہ چڑھا رہی تھیں۔ عصر کے بعد سائرہ کمرے میں آئی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس نے زینب کو جھڑکتے ہوئے کہا کہ امی جان مہمانوں میں مصروف ہیں اور میرا سر پھٹا جا رہا ہے، بجاؤ میرے لیے گرم دودھ لے کر آؤ، شاید اس سے کچھ سکون ملے۔ زینب نے اسے دیکھا۔ سائرہ نے اپنا قیمتی لہنگا پہنا ہوا تھا اور وہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، جبکہ زینب ایک بھکارن معلوم ہو رہی تھی۔ زینب خاموشی سے اٹھی اور دوبارہ اسی منحوس باورچی خانے کا رخ کیا۔ باہر اب بادل مزید گہرے ہو چکے تھے اور ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ بجلی کی گرج چمک نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر زینب نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کھلا رہا۔ اس نے دودھ کا برتن چولہے پر رکھا۔ دودھ ابلنے لگا تو اس کی نظر طاق پر رکھی ایک چھوٹی سی شیشی پر پڑی۔ یہ نیند کی وہ گولیاں تھیں جو مومانی اکثر اپنی بے خوابی کے لیے استعمال کرتی تھیں، اور یہ بہت طاقتور دوا تھی۔ زینب کے دماغ میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے شیشی اٹھائی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے اندر دو ہی راستے تھے، یا تو وہ چپ چاپ قربانی کے بھینٹ چڑھ جائے اور اس درندے نما بوڑھے کے حوالے کر دی جائے جو اسے نوچ کھائے گا، یا پھر وہ کچھ ایسا کرے جو اس کی زندگی بدل دے۔ اچانک زینب کی نظریں باورچی خانے میں پڑے پانی کے مٹکے پر پڑیں جس میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس عکس میں سے ایک ایسی لڑکی دکھائی دی جو مر چکی تھی، جس کی روح کو کب کا قتل کیا جا چکا تھا، مگر پھر اسی عکس کے پیچھے اسے اپنی ماں کا مسکراتا چہرہ یاد آیا، جنہوں نے مرتے وقت کہا تھا کہ میری بیٹی بہادر بننا۔ زینب کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اتر آئی۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا، گولیاں پیس کر صفوف بنانے لگی۔ اس کے کانوں میں باہر بجتی شہنائی کی آواز کسی ماتم کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسے باہر سے مومانی کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سارا صفوف ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال دیا۔ دودھ کا رنگ ذرا سا تبدیل ہوا، مگر پھر چینی اور الائچی کی تیز خوشبو نے اسے چھپا لیا۔ زینب نے دودھ کو گلاس میں انڈیلا۔ اس کا چہرہ اب جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ اب ایک خطرناک عزم میں بدل چکی تھی۔ وہ گلاس تھامے باورچی خانے کے دروازے پر جا کے کھڑی ہو گئی۔ باہر بجلی کڑکی اور اس کی روشنی میں زینب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہوا۔ اگر اس وقت کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقیناً یہ سمجھتا کہ وہ یہ زہر والا دودھ خود پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ایک کمزور اور نہتی لڑکی کے پاس فرار کے علاوہ اور کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ مگر زینب کی مٹھی بھیجی ہوئی تھی اور اس کی نظریں کسی اور منزل پر جمی تھیں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی باورچی خانے سے باہر نکلی اور سیدھا اس کمرے کا رخ کیا جہاں سائرہ سر درد سے بے حال لیٹی اس دودھ کا انتظار کر رہی تھی جو دراصل اس کی اور زینب کی قسمت کو بدلنے والا تھا۔ زینب کے ہر قدم کے ساتھ گھر کی خاموشی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، اور ایک سوال تھا کہ اب یہ لڑکی کیا کرنے والی ہے؟ کیا یہ خودکشی کرے گی یا اس کے دماغ میں کوئی اور خوفناک منصوبہ ہے جو اس ظلم کے نظام کو الٹ کر رکھ دے گا؟ کیونکہ زینب کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ انتقام کی وہ چنگاری تھی جو سب کچھ راکھ کر دینے کے لیے تیار تھی۔ زینب کے قدم سائرہ کے کمرے کی دہلیز پار کرتے ہی مزید بھاری ہو گئے تھے، جیسے اس کے پاؤں میں منو بوجھ باندھ دیا گیا ہو۔
کمرے میں عطر اور مہنگی خوشبوؤں کا بھبکا تھا جو زینب کے نتنوں میں کسی زہریلی گیس کی طرح گھس رہا تھا۔ سائرہ ابھی تک بستر پر نیم دراز تھی اور اپنی پیشانی کو ہاتھوں سے دبائے رہ رہی تھی۔ زینب کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت جاگ اٹھی اور وہ جھنجھلا کر بولی کہ اتنی دیر لگا دی تم نے ایک دودھ کا گلاس لانے میں، کیا بھینس کا دودھ نکالنے چلی گئی تھی؟ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل اس وقت کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دودھ کا گلاس سائرہ کی طرف بڑھا دیا۔ سائرہ نے ایک جھٹکے سے گلاس تھاما اور اسے منہ سے لگا لیا۔ زینب کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے سائرہ کے گلے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ سفید مایا نیچے اتر رہا تھا جو دراصل اس گھر کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ سائرہ نے ایک ہی سانس میں آدھا گلاس خالی کر دیا اور باقی سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے منہ بگاڑ کر بولی کہ اس میں چینی کتنی زیادہ ڈال دی ہے تم نے؟ مجھے بیمار کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ زینب اب بھی خاموش رہی، بس اس کی نظریں سائرہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ انتظار کر رہی تھی اس لمحے کا جب وہ دوا اپنا اثر دکھانا شروع کرے گی۔ باہر بادلوں کی گرج میں مزید شدت آ گئی تھی اور کھڑکیوں کے شیشے ہوا کے دباؤ سے تھر تھر کانپ رہے تھے، جیسے وہ بھی اندر ہونے والے واقعے پر خوف زدہ ہوں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سائرہ کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اس نے اپنے سر کو چھٹکنے کی کوشش کی اور بڑبڑائی کہ مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے زینب، شاید تم نے دودھ میں کچھ۔ لیکن وہ جملہ مکمل نہ کر سکی اور اس کا سر تکیے پر ڈھلک گیا۔ زینب چند لمحوں تک بت بنی کھڑی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر سائرہ کو ہلایا، مگر وہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اسی اثنا میں سنا بجلی کڑکی اور گھر کی بتیاں گل ہو گئیں۔ یہ لوڈ شیڈنگ کا وقت نہیں تھا، شاید طوفان کی وجہ سے تار ٹوٹ گئے تھے۔ پورے گھر میں گپ اندھیرا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا زینب کو انتظار تھا۔ اندھیرے نے زینب کے خوف کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ ایک جنونی کیفیت نے لے لی۔ باہر سے مہمانوں کے شور اور جنریٹر چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس کمرے میں قبر جیسی خاموشی تھی۔ زینب نے دروازے کی کنڈی لگا دی تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ اندھیرے میں کچھ سرگوشیاں ہوئیں، کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی اور پھر ایک بھاری چیز کے گھسیٹنے کی آواز آئی، مگر باہر کے شور میں یہ آوازیں دب گئیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ زینب کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ یہ مومانی کی آواز تھی جو چیخ رہی تھی کہ دروازہ کھولو، اندر کیا کر رہی ہو؟ بارات آ گئی ہے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ کمرے میں موم بتی کی مدھم روشنی تھی جو زینب نے ابھی جلائی تھی۔ مومانی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانس پھول گئی۔ سامنے کرسی پر سرخ اور اسی جوڑے میں ملبوس ایک وجود بیٹھا تھا جس کا چہرہ لمبے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے بے جان ہو۔ مومانی نے سکون کا سانس لیا اور غصے سے بولی، شکر ہے تم تیار ہو گئیں، میں تو سمجھی تھی کہ بھاگ گئی ہو یا کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ چلو جلدی اٹھو، سیٹھ غفور باہر انتظار کر رہا ہے اور مولوی صاحب نکاح کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس وجود نے اٹھنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ مومانی نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اور نفرت سے کہا کہ اب ڈرامے مت کرو، مجھے پتا ہے تم ڈر رہی ہو، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
مومانی کو لگا کہ زینب خوف اور بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے، اس لیے پاؤں نہیں جم رہے۔ مومانی اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لائی۔ صحن میں جنریٹر کی تیز روشنی تھی اور ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا جو اس تماشے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ سیٹھ غفور مسند پر بیٹھا تھا، اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اس کی عمر 60 سال سے اوپر تھی اور اس کے چہرے پر ہوس کی ایسی لہر تھی جسے دیکھ کر کسی بھی شریف انسان کو گھن آ جائے۔ وہ بار بار اپنی قیمتی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جب دلہن کو لایا گیا تو سب کی نظریں اس سرخ جوڑے پر جم گئیں جو اس قدر پرانا اور بدصورت تھا، مگر اس میں لپٹا ہوا جسم کانپ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کا رجسٹر کھولا اور خطبہ شروع کیا۔ مومانی دلہن کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈال رہی تھی کہ خاموش رہنا اور کوئی تماشا نہ کرنا۔ جب مولوی صاحب نے دلہن کا نام زینب بنت مرحوم لیاقت پکارا اور پوچھا کہ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ گونگٹ کے اندر سے آواز آئی، نہیں۔ آئی سیٹھ غفور نے بے چینی سے بولا، بدلا اور مومانی کی طرف دیکھا۔ مومانی نے چپکے سے دلہن کی پسلی میں چٹکی کاٹی اور دبی آواز میں کہا کہ بولتی کیوں نہیں، منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ مگر دلہن کا سر اور بھی نیچے جھک گیا اور وہ ایک طرف کو لڑکنے لگی۔ مومانی نے فوراً اس کا سر پکڑ کر سیدھا کیا اور مولوی صاحب سے مسکرا کر کہا کہ بچی بہت شرمیلی ہے اور پھر یتیم بھی ہے تو جذبات قابو میں نہیں آ رہے، رو رہی ہے اس لیے بول نہیں پا رہی۔ آپ اس کی خاموشی کو ہی رضامندی سمجھیں، میں اس کی سرپرست ہوں، میں اجازت دے رہی ہوں۔ مولوی صاحب نے کچھ تذبذب کا مظاہرہ کیا، مگر سیٹھ غفور کے آدمیوں نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے اور جلدی جلدی نکاح نامے پر دستخط کروانے کے لیے رجسٹر آگے بڑھا دیا۔ مومانی نے دلہن کا ہاتھ پکڑا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور زبردستی انگوٹھا سیاہی میں ڈبو کر کاغذ پر لگا دیا۔ اس دوران دلہن نے ہلکی سی مزاحمت کی، یا شاید یہ صرف جسم کا ایک غیر ارادی جھٹکا تھا، مگر مومانی کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ انگوٹھا لگ ہی گیا۔ مبارک سلامت کی آوازیں آنے لگیں، مگر یہ مبارک بادیں کسی ماتم سے کم نہ تھیں۔ سیٹھ غفور نے ایک کہا لگایا اور کھڑے ہو کر بولا کہ بس بہت ہو گئی رسمیں، اب جلدی رخصتی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مومانی بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ بلا جتنی جلدی ہو سکے گھر سے ٹل جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکے۔ اس نے 2 ملازماؤں کی مدد سے دلہن کو اٹھایا جو اب بالکل بے سدھ لگ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ رشتہ دار خواتین آپس میں چیمگوئیاں کر رہی تھیں کہ بچی صدمے سے بے ہوش ہو رہی ہے، مگر مومانی سب کو یہی کہہ رہی تھی کہ صبح سے بھوکی ہے اس لیے کمزوری ہو گئی ہے۔ دلہن کو گاڑی کی طرف لے جایا گیا۔ باہر بارش اب موسلا دھار شکل اختیار کر چکی تھی اور آسمان پر بجلی کی کڑک نے دہشت پھیلا رکھی تھی۔ سیٹھ غفور نے اپنی بڑی سی گاڑی کا دروازہ کھولا اور دلہن کو پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا۔ وہ خود اگلی سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے پچھلی سیٹ پر دلہن کے ساتھ جا بیٹھا۔ مومانی گاڑی کے شیشے کے پاس آئی اور اندر جھانک کر کہا کہ بیٹی، اپنے گھر جا کر خوش رہنا اور ہمیں بھول جانا، اور خبردار جو کبھی شکایت لے کر واپس آئی، اب وہی تیرا گھر ہے اور وہی تیرا جنازہ نکلے گا۔ دلہن کا چہرہ ابھی بھی گھونگھٹ میں تھا اور وہ سیٹھ کے کونے میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور کیچڑ اڑتی ہوئی گلی کے اندھیرے موڑ میں غائب ہو گئی۔ مومانی نے وہیں کھڑے کھڑے ایک لمبا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی کہ شکر ہے خدا کا، آج میرا فرض پورا ہوا، اور اس منحوس سائے سے جان چھوٹی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے جلدی بازی جیت لی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت اس وقت اس کی جیت پر ہنس رہی تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے اور گھر میں دوبارہ وہی ویرانی چھانے لگی جو طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ مومانی نے گیٹ کو تالا لگایا اور اپنے دوپٹے سے منہ پونچھتی ہوئی واپس صحن میں آئی۔ اب اسے اپنی بیٹی سائرہ کی فکر ہوئی کہ وہ بیچاری سر درد میں اکیلی پڑی ہے اور زینب تو چلی گئی، اب اسے خود جا کر دیکھنا پڑے گا۔ وہ مطمئن قدموں سے چلتی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جس کمرے کی طرف جا رہی ہے وہاں حقیقت کسی بھیانک روپ میں اس کی منتظر ہے، اور جس گاڑی کو اس نے رخصت کیا ہے اس میں کون سوار تھا۔ یہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اصل قیامت تو اب ٹوٹنے والی تھی۔ بادل زور سے گرجا اور بارش کی بوچھاڑ نے صحن میں جلتی ہوئی آخری روشنی بھی بجھا دی۔ اندھیرا اور گہرا ہو گیا اور اس اندھیرے میں مومانی کا سایہ کسی بھوت کی طرح دیواروں پر لرزنے لگا۔ اس نے لوہے کے بھاری گیٹ کو دھکا دے کر بند کیا اور کنڈی لگانے کی آواز اس سناٹے میں کسی گولی چلنے کی طرح گونجی۔ یہ آواز دراصل اس بات کا اعلان تھی کہ اس گھر سے وہ بوجھ ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے جو برسوں سے اس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ مومانی نے اپنے گیلے دوپٹے سے چہرے پر جمے بارش کے قطرے اور پسینے کی بوندیں پونچھی اور فاتحانہ انداز میں مڑ کر اپنے گھر کی طرف دیکھا جو اب مہمانوں سے خالی ہو چکا تھا، اور وہاں صرف وہ دیگوں کے خالی برتن اور بکھرے ہوئے گلاب کے پھول رہ گئے تھے جو بارش کے پانی میں بھیگ کر کسی مقتول کے خون کے دھبوں کی طرح لگ رہے تھے۔ مگر مومانی کے لیے یہ منظر کسی فتح کے میدان سے کم نہ تھا جہاں اس نے اپنی چالاکی اور مکاری سے وہ جنگ جیت لی تھی جو بظاہر ناممکن لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تیر گئی اور وہ دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگی کہ واہ بھائی، آج تو نے کمال کر دیا، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، وہ یتیم چھو کر گری، اور جو میرے جہیز اور جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھی تھی اب اس بوڑھے سیٹھ کے گھر جا کر چکی پیسے گی اور میری بیٹی سائرہ راج کرے گی۔ مومانی نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل اب بھی پوری قوت سے گرج رہے تھے اور بجلی کی کڑک زمین کو دہلا رہی تھی، مگر مومانی کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم جان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ مطمئن قدموں سے چلتی ہوئی برآمدے میں آئی جہاں ایک دو قریبی رشتہ دار خواتین اب بھی کھڑی تھیں اور جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ انہوں نے مومانی کو دیکھتے ہی پھر سے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے کہ تم نے تو کمال کر دیا، اتنی جلدی اور اتنے اچھے گھر میں بچی کا رشتہ کر دیا، ورنہ آج کل تو سگی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، تم نے یتیم کا گھر بسا کر ثواب کمایا ہے۔ مومانی نے بڑی عاجزی سے سر جھکا لیا اور جھوٹے آنسوؤں کے ساتھ بولی کہ بس بہن، کیا کروں، فرض تھا ادا کر دیا، دل تو بہت اداس ہے، مگر بچیوں نے اپنے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد مومانی نے سکون کا سانس لیا اور گھر کے مرکزی دروازے کو اندر سے تالا لگا دیا۔ اب گھر میں مکمل خاموشی تھی، صرف بارش کا شور اور کبھی کبھار بجلی کی کڑک سنائی دے رہی تھی۔ مومانی کو اچانک اپنے جسم میں شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی، جیسے اس نے کوئی بہت بھاری پہاڑ سر سے اتارا ہو۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ آئی جہاں شامیانے اب ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب جا کر آرام کروں گی، صبح اٹھ کر سب سے پہلے وہ زیور اور نقدی نکال کر دیکھوں گی
جو میں نے سائرہ کے لیے چھپا رکھی ہے، اور اب تو زینب کا حصہ بھی سائرہ کو ہی ملے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ وہ اپنے خوابگاہ کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ سائرہ تو ابھی تک اپنے کمرے میں سر درد کی وجہ سے سو رہی ہے، اور زینب نے اسے دودھ بھی دیا تھا۔ مومانی کے دل میں ممتا جاگی کہ جا کر دیکھوں بچی کی طبیعت کیسی ہے اور اسے بتاؤں کہ خوشخبری سن لو، وہ منحوس اسی گھر سے دفع ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ نہیں، اسے آرام کرنے دیتی ہوں، دوا کا اثر ہوگا، صبح اٹھے گی تو سکون اور اطمینان سے بات کروں گی۔ ویسے بھی آج کی رات بہت تھکا دینے والی تھی۔ مومانی اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر گر گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باوجود تھکاوٹ کے اس کا ذہن مسلسل آج کے واقعات کو دہرا رہا تھا کہ کس طرح اس نے زینب کو ڈرایا، کس طرح زبردستی نکاح نامے پر انگوٹھا لگوایا، اور کس طرح اسے گاڑی میں دھکیلا۔ ہر منظر اسے ایک عجیب سا سرو دے رہا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا کیونکہ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی، اور کھڑکی سے باہر بجلی کی چمک بار بار کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ اچانک مومانی کو اپنے حلق میں شدید پیاس محسوس ہوئی۔ شاید یہ وہ تمام جھوٹ اور چیخ و پکار تھی جو اس نے سارا دن کی تھی، جس نے اس کا گلا خشک کر دیا۔ پیاس اتنی شدید تھی کہ اس سے لیٹا نہ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ وہ جھنجھلا کر بڑبڑائی کہ اس منحوس زینب نے آج کمرے میں پانی بھی نہیں رکھا۔ خیر، اب تو وہ گئی، اب خود ہی کام کرنا پڑے گا۔ مومانی بستر سے اٹھی اور اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے پاؤں میں چپل کی آواز خالی گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آئی تو ٹھنڈی ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اس کا استقبال کیا، جس سے اس کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ صحن میں عجیب سی ویرانی تھی، جیسے یہاں کوئی جنازہ اٹھا ہو۔ باورچی خانہ صحن کے دوسرے کونے میں تھا، اور وہاں تک جانے کے لیے اسے لاؤنج یعنی وہ بڑا کمرہ جسے وہ دیوان خانہ کہتے تھے، وہاں سے گزرنا پڑتا تھا۔ مومانی دیوان خانے کے دروازے تک پہنچی تو اسے اندر سے ایک عجیب سی مہک آئی۔ یہ مہک اس کے لیے انجانی نہیں تھی، یہ تازہ بنی ہوئی الائچی والی چائے کی خوشبو تھی۔ مومانی ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہ اس وقت چائے کون بنا رہا ہے؟ گھر میں تو صرف میں ہوں، اور سائرہ تو بے ہوش پڑی سو رہی ہے۔ کیا سائرہ اٹھ گئی ہے؟ مومانی نے سوچا کہ شاید سر درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی ہو اور اس نے خود چائے بنا لی ہو، مگر سائرہ تو اتنی لاڈلی اور آرام طلب تھی کہ اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی نہیں لیا تھا، تو وہ چائے کیسے بنا سکتی تھی؟ اور پھر اتنی جلدی دوا کا اثر کیسے ختم ہو گیا؟ مومانی کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہونے لگا، مگر اس نے سر جھٹک دیا کہ شاید میرا وہم ہے یا پڑوس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ وہ آگے بڑھی اور دیوان خانے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اندر گپ اندھیرا تھا، مگر کھڑکی سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ اور بجلی کی چمک نے کمرے میں ہلکی سی روشنی کر رکھی تھی۔ مومانی باورچی خانے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ یہ کسی کاغذ کے پلٹنے کی آواز تھی، جیسے کوئی اخبار یا کتاب پڑھ رہا ہو۔ خش خش کی اس آواز نے مومانی کے قدم زمین پر جیسے جما دیے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے وہاں؟ مومانی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر جواب میں مکمل خاموشی رہی۔ صرف باہر بارش کا شور سنائی دیتا رہا۔ مومانی کو لگا کہ شاید اس کے کان بج رہے ہیں۔ اس نے ہمت متجمع کی اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بجلی کے بٹن کو دبایا۔ حالانکہ اسے پتہ تھا کہ بجلی نہیں ہے،
مگر عادت کے مطابق اس نے بٹن دبایا اور حیرت انگیز طور پر کمرے کا فانوس جل اٹھا۔ شاید اسی لمحے بجلی واپس آ گئی تھی۔ روشنی ہوتے ہی مومانی کی آنکھیں چندیا گئیں، مگر جب اس کی نظریں سامنے صوفے پر ٹکیں تو اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور اس کا خون جیسے جم سا گیا، کیونکہ اس کے سامنے وہ منظر تھا جس کی وہ اس جہنم میں توقع نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے صوفے پر جہاں عموماً مہمان بیٹھا کرتے تھے، ایک وجود انتہائی اطمینان اور سکون سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ تھام رکھا تھا جس سے بھاپ اڑ رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں آج کا اخبار تھا جسے وہ بڑے انہماک سے پڑھ رہا تھا۔ اس وجود کا رخ اخبار کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، مگر اس کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس گھر کا مالک ہے اور اسے کسی کا خوف نہیں۔ مومانی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ کیا یہ کوئی چور ہے جو شادی والے گھر کو لوٹنے آیا ہے، یا کوئی جن بھوت ہے جو اس ویران رات میں ظاہر ہوا ہے؟ مگر پھر اس وجود نے آہستہ سے اخبار نیچے کیا اور چائے کی چسکی لیتے ہوئے کپ میز پر رکھا۔ مومانی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے جسم کا رواں رواں کانپنے لگا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر گرنے سے بچی، کیونکہ وہ وجود جو اتنے اطمینان سے وہاں براجمان تھا وہ کوئی اجنبی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی مرد تھا۔ وہ وجود جو اتنے اطمینان سے اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی اخبار نیچے کیا تو مومانی کے حلق میں اٹکی ہوئی چیخ باہر آنے کی بجائے وہیں گھٹ کر رہ گئی، اور اس کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے اس قدر پھیل گئیں کہ لگ رہا تھا ابھی باہر ابل پڑیں گی، کیونکہ سامنے صوفے پر سائرہ نہیں بلکہ زینب بیٹھی تھی۔ وہی زینب جسے وہ اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر اور زبردستی گاڑی میں دھکیل کر رخصت کر چکی تھی، مگر اس وقت زینب کے جسم پر وہ پرانا اور بوسیدہ سرخ عروسی جوڑا نہیں تھا، بلکہ وہ گھر کے عام اور سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی، اور اس کے چہرے پر وہ خوف اور بیچارگی نام کو بھی نہیں تھی جو کچھ گھنٹے پہلے تک اس کا مقدر تھی، بلکہ ایک عجیب سا فاتحانہ سکون اور ٹھہراؤ تھا جو مومانی کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ مومانی کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے، اس کا پورا جسم کپ کپانے لگا تھا جیسے اسے فالج کا دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بامشکل اتنا ہی بول سکی کہ تم یہاں کیسے زینب؟ تم تو رخصت ہو گئی تھی، میں نے خود تمہیں گاڑی میں بٹھایا تھا، تو پھر وہاں کون گیا؟ زینب نے بہت اطمینان سے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور ایک لمبی چسکی لے کر اسے میز پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے مومانی کے خون کو منجمد کر دیا۔ زینب نے دھیرے سے کہا کہ مومانی جان، آپ نے جسے رخصت کیا وہ میں نہیں تھی، بلکہ آپ کی اپنی لاڈلی بیٹی اور میری پیاری بہن سائرہ تھی۔ مومانی کو لگا کہ چھت اس کے سر پر آ گری ہے، اس کے کانوں میں سناٹے گونجنے لگے۔ اس نے پاگلوں کی طرح چیخ کر کہا کہ جھوٹ بکواس بند کرو، میری بیٹی تو کمرے میں سو رہی ہے، اسے تو سر میں درد تھا۔ زینب مسکرائی، مگر یہ مسکراہٹ کسی خنجر سے کم نہ تھی، اور بولی کہ ہاں، اسے سر میں درد تھا، اور آپ ہی نے کہا تھا کہ زینب اس کے لیے دودھ لے آؤ، تو میں دودھ لے گئی تھی، مگر اس دودھ میں چینی کے ساتھ ساتھ وہ نیند کی گولیاں بھی تھیں جو آپ اپنی بے خوابی کے لیے چھپا کر رکھتی ہیں۔ سائرہ نے وہ دودھ پیا اور گہری نیند سو گئی، اور پھر جب بجلی گئی اور اندھیرا چھایا تو میں نے اسے وہ سرخ عروسی جوڑا پہنا دیا جو آپ نے میرے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی، اور اس کا چہرہ میں نے گھونگھٹ میں چھپا دیا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ چاہتی تھیں کہ دلہن کا چہرہ چھپا رہے۔
مومانی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پیٹ لیا اور دیوار سے ٹکرے مارنے لگی کہ ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، تو نے میری بیٹی کو اس قصائی کے حوالے کر دیا، تو اسے مار ڈالے گا۔ زینب اپنی جگہ سے نہیں ہلی اور اسی سرد لہجے میں بولی کہ قصائی کے حوالے میں نے نہیں، آپ نے کیا ہے۔ مومانی جان یاد رکھیں، جب نکاح خواں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے سائرہ کا سر پکڑ کر زبردستی ہاں کروائی تھی، اور جب وہ لڑکھڑا رہی تھی تو آپ ہی نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا سودا کیا ہے اس بوڑھے سیٹ کے ساتھ جسے صرف ایک عورت چاہیے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ گھونگھٹ کے پیچھے زینب ہے یا سائرہ، اسے تو بس اپنی قیمت وصول کرنی تھی جو اس نے آپ کو دی ہے۔ مومانی کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی سائرہ کے کمرے کی طرف گئی جہاں اب صرف خالی بستر اور زینب کے پھٹے پرانے کپڑے تھے جو اس نے سائرہ کے جسم سے اتار کر خود پہن لیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مومانی وہیں زمین پر گر گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی کہ ہائے میری پھول جیسی بچی اس بوڑھے جانور کے پاس چلی گئی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ میں نے تو زینب کے لیے کنواں کھودا تھا مگر اس میں میری اپنی اولاد گر گئی۔ زینب آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مومانی کے سر پر آ کھڑی ہوئی اور بولی کہ مومانی جان، یہ قدرت کا انصاف ہے، آپ نے میری یتیمی کا فائدہ اٹھایا، میری مجبوری کا سودا کیا اور سمجھا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ نے دولت کے لالچ میں آ کر میری زندگی کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن بھول گئیں کہ جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودا جاتا ہے انسان اکثر خود اس میں گرتا ہے۔ وہ بوڑھا سیٹھ اب سائرہ کو کبھی واپس نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس نکاح نامہ ہے جس پر آپ نے خود سائرہ کا انگوٹھا لگوایا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں اور گواہ بھی آپ خود تھیں۔ اب قانونی اور شرعی طور پر سائرہ اس کی بیوی ہے اور وہ اسے لے گیا ہے اپنے اس عالی شان جہنم میں جہاں آپ مجھے بھیجنا چاہتی تھیں۔ مومانی نے زینب کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑانے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ابھی جاتی ہوں پولیس کے پاس، میں سب کو سچ بتا دوں گی، میں اپنی بیٹی کو واپس لے آؤں گی۔ زینب نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹا لیا اور تلخی سے بولی کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے مومانی جان، گاڑی شہر سے بہت دور جا چکی ہوگی، اور اگر آپ نے پولیس کو بتایا تو بدنامی کس کی ہوگی؟ سیٹھ غفور کی نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیٹی کی کہ وہ رخصت ہو کر گئی، اور اب ماں کہہ رہی ہے کہ دلہن بدل گئی، اور پھر وہ سیٹھ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی بات سنے گا بھی نہیں، الٹا وہ کہے گا کہ آپ نے پیسے لے کر اپنی بیٹی دی ہے، اور وہ سچ کہہ رہا ہوگا کیونکہ پیسے تو آپ نے لیے ہیں۔ مومانی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے وہ تمام نوٹوں کی گڈیاں جو اس نے سیٹ سے لی تھیں اب سانپ اور بچھو بن کر ڈس رہی تھیں۔ اسے اپنی بیٹی کا معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جو اب اس وحشی بوڑھے کے رحم و کرم پر ہوگی۔ یہ سوچ کر مومانی کا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ دیوانہ وار اٹھی اور گھر کے دروازے کی طرف بھاگی کہ میں جاؤں گی، میں اپنی بچی کو لاؤں گی، مگر باہر موسلا دھار بارش اور طوفان تھا۔ وہ کیچڑ میں پھسل کر گر گئی اور آسمان کی طرف منہ کر کے چیخنے لگی کہ اے خدا، یہ تو نے کیا کیا؟ میری بیٹی کو بچا لے، میں توبہ کرتی ہوں۔ مگر وقت قبولیت گزر چکا تھا۔ زینب دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ایک گہرے دکھ کے کہ کاش انسان وقت رہتے سنبھل جائے۔ مومانی بارش میں بھیگتی رہی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی رہی کہ میں نے یتیم کا مال کھایا، میں نے امانت میں خیانت کی، میں نے ظلم کی انتہا کر دی،
اور آج اسی ظلم نے میری اپنی اولاد کو نگل لیا۔ زینب نے ممانی کو وہیں تڑپتا چھوڑا اور اندر آ کر اپنا مختصر سا سامان باندھنے لگی، کیونکہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ کسی دارالامان یا محفوظ جگہ چلی جائے گی، کیونکہ اس گھر کی دیواریں اب ممانی کے بین اور پچھتاووں سے گونجیں گی۔ ممانی ساری رات اسی کیچڑ میں پڑی رہی اور ہذیانی کیفیت میں سائرہ کا نام پکارتی رہی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو بارش تھم چکی تھی، مگر ممانی کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ محلے والوں نے جب ممانی کو اس حالت میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کسی کو اصل حقیقت معلوم نہ ہو سکی سوائے زینب اور ممانی کے، مگر سب نے دیکھا کہ ممانی کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اور وہ ہر آنے جانے والے سے پوچھتی ہے کہ میری زینب کہاں ہے، اسے کہو سائرہ کو بلا لائے۔ سیٹھ غفور نے واقعی سائرہ کو واپس نہیں بھیجا اور اسے اپنی ہی بیوی مان کر رکھ لیا، کیونکہ اس کے لیے عزت اور غیرت کا مسئلہ تھا کہ دلہن واپس کیسے کرے۔ اور سائرہ جو ناز و نام میں پلی تھی اب اس بوڑھے شخص کی قید میں تھی اور روز اپنی ماں کو بد دعائیں دیتی تھی، جس نے چند سکوں کی خاطر اس کا جیون برباد کر دیا۔ زینب وہاں سے چلی گئی اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کی، جہاں محنت مزدوری تھی مگر ظلم نہیں تھا۔ اس کہانی کا انجام یہ سبق دے کے گیا کہ مکافات عمل اٹل ہے، انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر آپ کسی یتیم یا کمزور پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں کہ قدرت کے پاس حساب کا اپنا طریقہ ہے، اور جب وہ حساب لیتی ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ممانی کی دولت، زیورات اور جائیداد سب وہیں دھرے رہ گئے، اور اس کی اولاد جس کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا وہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ یہ وہ عبرتناک انجام تھا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ قارئین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی، اور جب وقت پلٹتا ہے تو بادشاہوں کو بھکاری اور ظالموں کو مظلوم بنتے دیر نہیں لگتی۔ آج کی رات زینب کے لیے نجات کی رات تھی اور ممانی کے لیے عذاب کی رات، جو شاید اب اس کی موت تک ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ضمیر کا بوجھ اور اولاد کی بربادی کا غم ایسا ناسور ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ممانی اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی جو عبرت کا نشان تھی۔